لاہور وہ شہر جو زندگی سے بھرپور ہے، جہاں گلیوں میں رونقیں ہیں، چائے کے ہوٹلوں پر ہنسی کی گونج ہے اور ہر شام کسی نئے خواب کی خوشبو لیے آتی ہے۔ مگر اسی شہر میں ہزاروں چہروں کے بیچ ایک چہرہ ایسا بھی ہے جو ہر روز مسکراتا ہے، مگر اس مسکراہٹ کے پیچھے ایک طویل خاموشی چھپی ہے۔ اس کا نام ایمن ہے۔ ایمن گلبرگ کی ایک پرانی گلی میں رہتی ہے، جہاں ہر صبح دودھ والے کی گھنٹی، بچوں کی اسکول بس کا شور اور اخبار فروش کی آواز سے دن شروع ہوتا ہے۔ وہ بھی ہر صبح تیار ہو کر یونیورسٹی جاتی ہے، ہاتھ میں وہی پرانا بیگ اور چہرے پر وہی سادہ سا تبسم۔ مگر اس کے دل میں ایک خلا ہے، ایک ادھورا پن جو کسی کو نظر نہیں آتا۔ ایمن کے والد کا انتقال تب ہوا جب وہ صرف 10 سال کی تھی۔ تب سے اس کی ماں نے اسے اکیلے پالا، پڑھایا، سمجھایا اور زندگی کے ہر موڑ پر حوصلہ دیا۔ ماں کہتی تھی، بیٹی، زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، مگر ہم مضبوط رہیں تو ہر مشکل راستہ آسان لگنے لگتا ہے۔ ایمن یہ بات ہمیشہ یاد رکھتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، یونیورسٹی میں داخلہ ہوا، نئے دوست بنے، مگر دل کا وہ خالی پن کم نہ ہوا۔ اکثر وہ لائبریری میں بیٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھتی رہتی، درختوں کے درمیان چلتی ہوا کو، سورج کی روشنی کو، لوگوں کے چہروں کی مسکراہٹوں کو۔ وہ سوچتی، کتنے لوگ ہیں اس دنیا میں، پھر بھی دل کیوں خالی محسوس ہوتا ہے۔ ایک دن اس کی ملاقات ریحان سے ہوئی۔ ریحان ادب کا طالب علم تھا، خاموش مگر بات کرتا تو لفظوں میں احساس بہہ جاتا۔ وہ اکثر کلاس کے بعد ایمن سے بات کرتا، کبھی شاعری پر، کبھی خوابوں پر، کبھی لاہور کی پرانی عمارتوں پر۔ آہستہ آہستہ ریحان اس کی زندگی میں ایک نرمی کی طرح اترنے لگا۔ ایمن کو لگا جیسے اس کے دل کا خالی گوشہ بھرنے لگا ہے۔ ریحان کہتا تھا، تم جانتی ہو ایمن، لاہور صرف ایک شہر نہیں ہے، یہ احساسوں کا سمندر ہے، تمہارے دل کی طرح، خاموش مگر گہرا۔ ایمن مسکرا دیتی، مگر دل کے اندر ایک انجانا خوف بھی جاگتا۔ وہ جانتی تھی زندگی ہمیشہ مکمل نہیں ہوتی۔ پھر ایک دن ریحان نے بتایا کہ اسے اسکالرشپ ملی ہے اور وہ لندن جا رہا ہے۔ وہ لمحہ ایمن کے لیے جیسے وقت رک گیا۔ مسکراہٹ کے پیچھے چھپا درد اس کی آنکھوں سے بہہ نکلا۔ ریحان نے کہا، میں لوٹ کر آؤں گا، وعدہ ہے۔ ایمن نے سر ہلا دیا، مگر دل نے کہا، کچھ وعدے وقت توڑ دیتا ہے۔ ریحان چلا گیا۔ لاہور ویسا ہی رہا، وہی شور، وہی روشنی، مگر ایمن کے دل میں جیسے اندھیرا چھا گیا۔ وہ اب بھی روز یونیورسٹی جاتی، مگر کتابوں کے صفحے اب دھندلے لگتے۔ چائے کا ذائقہ پھیکا ہو گیا تھا۔ شہر کی آوازیں جیسے خاموش لگتی تھیں۔ ماں اکثر پوچھتی، بیٹی سب ٹھیک ہے نا؟ اور وہ کہتی، جی ماں، سب ٹھیک ہے۔ مگر راتوں کو چھت پر جا کر آسمان کو دیکھتی اور دل سے ایک ہی دعا نکلتی، اللہ، اگر وہ میرا مقدر نہیں تو کم از کم میری یادوں میں اسے مسکرا دے۔ مہینے گزرتے گئے، ایمن نے خود کو سنبھال لیا۔ وہ اب زیادہ پڑھنے لگی، ماں کے ساتھ وقت گزارنے لگی اور زندگی کی چھوٹی خوشیوں میں مسکراہٹ تلاش کرنے لگی۔ اس نے سیکھا کہ انسان کبھی مکمل نہیں ہوتا، مگر جینے کا ہنر سیکھ سکتا ہے۔ 1 سال بعد ریحان کا پیغام آیا، ایمن، میں واپس آ گیا ہوں، مگر اب تم کہاں ہو؟ ایمن نے وہ پیغام دیکھا مگر جواب نہ دیا۔ وہ جانتی تھی کچھ رشتے خوبصورت اسی لیے رہتے ہیں کیونکہ وہ ادھورے رہ جاتے ہیں۔ اس دن وہ لاہور کی سڑکوں پر نکل آئی۔ بارش ہو رہی تھی، لوگ چھتریوں کے نیچے بھاگ رہے تھے، مگر وہ بھیگی سڑکوں پر چل رہی تھی۔ شہر کی روشنی پانی میں جھلک رہی تھی، جیسے لاہور بھی اس کے آنسوؤں کے ساتھ رو رہا تھا۔ ایمن نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، تم نے کہا تھا لاہور احساسوں کا شہر ہے۔ شاید تم ٹھیک کہتے تھے، کیونکہ یہاں ہر خوشی کے ساتھ ایک دکھ اور ہر یاد کے ساتھ ایک خاموشی چھپی ہے۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ آئی۔ وہ جان گئی تھی، محبت ختم نہیں ہوتی، وہ صرف شکل بدل لیتی ہے، کبھی دعا بن کر، کبھی یاد بن کر، کبھی خاموشی میں سانس لے کر۔ رات کے آسمان پر چاند چمک رہا تھا اور لاہور کی سڑکوں پر ایک لڑکی چل رہی تھی جو بظاہر اکیلی تھی، مگر دراصل اس کے ساتھ ایک پوری کہانی چل رہی تھی، محبت، درد، امید اور روشنی کی کہانی۔ اور شاید اسی لیے اسے کہا گیا ہے، لاہور روشنیوں کا شہر نہیں، احساسوں کا شہر ہے۔